السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جس میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علماء کرام کے حوالے سے۔ جتنے بھی ہمارے مسالک اور جتنے بھی ہمارے اعتقادی اختلافات ہیں یا علماء کے ایکڈیمک یا علمی اختلافات ہیں، وہ تو بظاہر جو اختلافات ہیں وہ دین اسلام کی یعنی کہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے یا اجماع امت کے حوالہ سے تشریحات پر اختلاف ہے۔ اس علمی اختلاف کے نتیجہ میں ایک نئی فکر ڈیولپ ہو جاتی ہے یا ایک نئے کسی مسئلہ کی پریکٹیکل صورت ایک ڈیفرنٹ نکل آتی ہے، تو یہ ایک علمی اختلافات اور ایکڈیمک اختلافات ہیں۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ تو میں اس حوالہ سے ایک روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ قطعاً فرقہ واریت نہیں ہے، یہ بالکل علماء کے علمی اور ایکڈیمک اختلافات ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے کسی اور شعبہ میں ہوتے ہیں۔ سیاسی حوالہ سے لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں نقطہ نظر کے۔ خود جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے آرٹیکلز کی تشریحات پر اختلاف ہوتا ہے، مگر اصل کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ قرآن اور حدیث پر اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی یہ آیت میں نہیں مانتا یا قرآن کی یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، یہ لوگوں نے اس چیز پر اصل پر تو اختلاف بالکل ہے ہی نہیں، اس کی تشریحات پر اختلاف ہے، اس کے اطلاق پر اختلاف ہے۔ تو یہ ایک پیور ایکڈیمک چیز ہے۔ علماء سے یہ اختلاف عوامی اختلاف اس لیے بنا کیونکہ ریاست اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہی تھی، تو علماء نے یہ اختلافات عوام میں ڈسکس کرنا شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن معاملات میں ریاست نے جو چیزیں ریاست نے اسلام کی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اس میں علماء میں ایک کنسنسس ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں قانون 295 کے حوالہ سے دیکھ لیں، پھر آپ ختم نبوت کا مسئلہ دیکھ لیں، قادیانیوں کا مسئلہ دیکھ لیں، اور جتنی بھی تحریکیں چلیں، ابھی یہ خود آسیہ کے کیس میں دیکھیں، جتنی بھی تحریکیں چلیں جو نیشنل لیول پر چلیں ان میں سب میں علماء میں کنسنسس ہے، ایک اتحاد ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے علماء ہوں۔ تو جب جو چیز ریاست اڈاپٹ کرے گی اس میں ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس میں اختلاف کی گنجائش ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو تشریع کو گورنمنٹ اڈاپٹ کر لیتی ہے تو وہ ایز اے قوم ہر شہری کو وہ ماننی پڑتی ہے۔ اگر جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں اگر ریاست ان کو ایک علماء کی ایک نیشنل ڈیبیٹ کر کے ان پر کنسنسس ڈیولپ کر لے اور اس میں کوئی قانون سازی کر لے تو یہ اختلاف ویسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ریاست نہیں بھی کرتی تب بھی یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب دو لوگوں میں کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اختلاف کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ 1300 سال سے امت کی پریکٹس رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ائمہ اربعہ کی جو تقلید کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 1300 سال سے پریکٹس رہا ہے امت کا، اور اب آپس میں شدید اختلاف تھا مسائل پر، مگر امت سپر پاور تھی، اس کا اس ایکڈیمک اختلاف سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور حرم شریف میں 4 مصلے پراپر ہوتے تھے، 4 فقہا کی علیحدہ علیحدہ نمازیں ہوتی تھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایکڈیمک اختلاف ہے، آپ کہتے ہو میں اس طرح پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے، دونوں کے پاس دلیل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب 2 بندوں کا اختلاف علمی اختلاف تھا تو ایک تیسرے بندے نے آ کے یہ کہا کہ تمہارے اس اختلاف کی وجہ سے امت برباد ہو رہی ہے، یعنی کہ امت کا شرازہ بکھر رہا ہے، کیونکہ تم نے اختلاف کیا، تم نے امت کو ڈیوائیڈ کر دیا، تم نے امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان دونوں لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ اس نے کہا میں تو صحیح ہوں، یہ والا بندہ غلط ہے، یعنی میری تشریح صحیح ہے، دوسرے کی غلط ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں میری صحیح ہے، دوسرے نے غلط۔ وہ جو الزام لگا نا علماء کے اس ایکڈیمک اختلاف کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام جو لگا رہے ہیں کہ بھائی تم نے اختلاف کیا جس کی وجہ سے یہ سارا امت کو نقصان ہوا، امت ٹوٹ گئی، حالانکہ یہ الزام لگانے والے کی شرارت تھی، ورنہ آپ اگر ان کے اوپر سے یہ الزام اٹھا لیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کی رائے کو میں نہیں مانتا۔ اب آج بھی ایسے بہت سارے علماء موجود ہیں جو ایک دوسرے کے سٹیجز پہ بھی جا کے بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں، پر جب آپ ان کو اتنا بڑا الزام دے رہے ہیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھ لیں، حالانکہ وہ تو ریاستی طور پہ ان کی جو معاملات ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی یہ الزام دے لیں کہ بھئی
یہ جو دو جماعتیں ہیں یا جو آپ کی رائے ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، دیکھیں وہ آپ کو کیا جواب دے گا۔ وہ یہی ثابت کرے گا کہ میری رائے ٹھیک ہے، وہ آپ کی رائے کا احترام نہیں کرے گا۔ تو یہ انگریزوں نے علماء کے علمی اختلاف کو جب یہ سب کانٹیننٹ میں ہے، اس کو یہ ہوا دی کہ یہ فرقہ واریت ہے، اور یہ پھر اس کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا میڈیا کے تھرو، اور آج تک یہ اس بات پر ہی ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ علماء یہ جو رفع یدین کرتے ہیں یا جو نہیں کرتے نا، یہ بڑا شدید اختلاف ہے، اس کی وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں جو نہیں کہتے، یہ بڑا شدید اختلاف ہے، اس لیے امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب اتنے ظالمانہ الزام لگائیں گے علماء پر، تو ان کا رسپانس یہی ہونا میری رائے ٹھیک ہے، یہ فلاں کی رائے غلط ہے۔ یہ اور پھر علماء بھی اس کے اندر آ گئے، علماء بھی اس چیز کو اب ہضم کر چکے، مان چکے کہ واقعی یہ فرقہ واریت ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کے دلائل میں دیکھیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ علماء کا علمی اختلاف فرقہ واریت کہلاتا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجتہد کو اس کی خطا پر، یعنی کہ اس کی خطا پر بھی ایک نیکی ملے گی، یعنی کہ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو 2 نیکیاں، اس کی خطا ہے تو 1 نیکی، تو یعنی کہ جس نے خطا کی اس کے بھی فالوورز ہوں گے، تو اس نے تو پھر امت کو ڈیوائیڈ کیا۔ یہ قطع نہیں ہے، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ کہا ہو کہ علماء کا اختلاف فرقہ واریت ہے۔ یہ لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نیشنل سرکاری لیول پہ اسلام پریکٹس نہیں کرتی، تو اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی معاملہ میں دیکھ لیں کہ جو چیز گورنمنٹ عوام پر چھوڑ دیتی ہے اس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا۔ تو اصل وجہ یہ ہے، مگر یہ قطعاً فرقہ واریت نہیں، یہ ایکڈیمک اختلاف ہے۔ ہمیں علماء سے محبت کریں، علماء سے پیار کریں، علماء ہی اس ٹائم دین کی نشانی ہے۔ اگر آپ علماء کو اٹھا لیں ایک اسلامی ملک کے اندر سے، پاکستان سے علماء کو نکال دیں، تو آپ کو یورپ کے کسی ملک میں اور اسلامی ملک میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہ علامتیں ہیں دین کی، یہ آپ کا ہمارا ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ علماء سے محبت کریں، اور ان کی ہر بات، اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ سوسائٹیکل نارمز کی وجہ سے ہے، وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ چوری چکاری، ڈکیتی، جھوٹ، فراڈ، مکر، وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور وہ سوسائٹیاں بہتر ملکی قانون سازی سے ہوتی ہیں، اس طرح نصیحتیں کرنے سے نہیں ہوتی۔ علماء صرف نصیحتوں کا کام کر رہے ہیں اس ٹائم، ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا صحیح کریں، تو وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو غلط چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں، کرپشن میں، کسی چیز میں، تو وہ ایز اے ہول اس سوسائٹی کا فیلور کی وجہ ہے، وہ ایک اس عالم دین کی وجہ نہیں ہے۔ عالم دین کو اگر آپ نے دیکھنا ہے یا عالم دین کو، تو وہ اس کو یہی دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے کیا دلائل دے رہا ہے، اس پر ان چیزوں کو دیکھیں۔ ان کے احوال کا تو وہی حال ہے جو پوری سوسائٹی کا اس ٹائم حال چل رہا ہے۔ اور پھر عالم دین، علماء کرام، آپ جس مسلک کے بھی ہیں، اپنے علماء کی رسپیکٹ کریں، اور پھر ایک عالم دین ہی دوسرے عالم دین سے اختلاف کرے۔ عام فالوور کو، کسی بھی مسلک کے فالوور کو یہ اختیار نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ کسی عالم دین کو غلط کہہ رہا ہو یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا غلط پروپیگیٹ کر رہا ہو، اس کی نیگیٹو چیزیں ڈھونڈ کے۔ تو یہ ہر علماء کا بہت بڑا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی ہے علماء کرام کو، تو یہ ہم خاص خیال رکھیں۔ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، ہم اپنی نفرت یا اپنے مسلک کی عقیدت میں یا اپنی رائے کی عقیدت میں ہر عالم دین کو غلط مت کہیں۔ علماء کا جو اختلاف ہے ان کا وہ آپسی اختلاف ہے، وہ عوامی اختلاف نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ علماء سے ویسے ہی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور علماء میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جو اس علمی اختلاف کو یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے، وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ یہ قطعاً فرقہ واریت نہیں ہے، آپ اپنے اوپر سے یہ الزام اٹھا لیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ چیز بھی اختیار کر لی، اس لیے گورنمنٹ اب کبھی بھی اسلام کا نفاذ نہیں کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ اور ریاستیں تو اب یہی سمجھ رہی ہیں نا کہ آپ کا اختلاف فرقہ واریت ہے، یعنی کہ ٹوٹل تشریح ہی غلط چلی گئی، ٹوٹل تاثر ہی غلط چلا گیا، آپ بھی اصلاح کریں۔